حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی مجلس میں شامل تھے. حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص ہوگا، فتنہ اٹھے گا، وہ مظلوم مارا جائے گا، وہ مظلوم مارا جائے گا. تو حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ اشارہ کہ وہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ مظلوم مارا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجسس بڑھا، آپ بھاگ کے اس شخص کی طرف گئے، اس شخص کا چہرہ مبارک حضور کی طرف کیا. اللہ کرے ساڈا چہرہ بھی حضور کی طرف ہو جائے، ہماری سوچیں بھی حضور کی طرف ہو جائیں، ہمارے کاروبار بھی حضور کی طرف ہی ہو جائیں. آپ نے ان مبارک ہستی کا چہرہ حضور کی طرف کیا. حضور کہ وہ جو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے فقلت ھذا، یہ حضور فرمانے لگے قال ھذا، نعم یہی. تو جب چہرہ دیکھا گیا نا تو حضرت عثمان بن عفان تھے کہ یہ شخص ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو کچھ لوگ ان سے خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے اور یہ مظلومانہ طور پر ان کو شہید کر دیا جائے گا. تو احد کے پہاڑ پر ایک روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 3 صحابہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں. تو احد کا پہاڑ جنبش میں آیا، یوں سمجھ لیجیے کہ رقص کرنے لگا. نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ہلنے لگا کہ آج حضور نے تھے اپنے قدم مبارک پائے. جب وہ ہلا نا تو حضور نے اپنا عصا مبارک اس طرح سے مارا اور حضور فرمانے لگے او پہاڑ ٹھہر جا. اچھا یہ وہ احد پہاڑ ہے جس کے لیے حضور فرمانے لگے یہ احد کا پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ پہاڑ سے کہنے لگے او پہاڑ تو ٹھہر جا، تجھے نہیں پتہ تیرے پہ ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں. اب وہ جو 2 شہید ہیں، ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان تھے. حضور نے شہادت کی بشارت تبھی دے دی تھی کہ یہ مظلومانہ طور پر یہ شہید کیے جائیں گے. اور سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی حضرت عثمان غنی کو جو آفر دی کہ آپ کہیں تو ان بلوائیوں کا ہم سر نہ کاٹ کے رکھ دیں. آپ نام سنیں گے تو آپ سبحان اللہ چلیں نہ بھی کہیں. وہ ذات مبارکہ تھی حضرت مولا علی شیر خدا کی، حضرت مولا علی شیر خدا کی. اور خالو کی حفاظت پر حضرت مولا حسن اور مولا حسین کو گیٹ پر پہرے دار کھڑا کیا. کن کو بلا؟ حضرت مولا حسن کو اور حضرت مولا حسین کو. وہ جو کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں نا ان کے رشتوں میں، وہ بھی سیزن آنے والا ہے کہ مہینہ رہ گیا، وہ بھی پھر بڑا کچھ وہ کہیں گے، تو ہم ان کی طرف نہیں جاتے، ہم ان باتوں کی طرف آتے جو ان میں پیار والی تھی. حضرت مولا حسن اور مولا حسین گیٹ پر تعینات ہیں کہ کوئی بدبخت حضرت عثمان غنی ہمارے خالو جان کی طرف نہ آ جائے. چلو آسان کر کے میں ہمارے خالو کہو نہ میرے پیچھے، ہمارے خالو جان کی طرف نہ آ جائے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے آپ ایک اشارہ کریں، آرڈر کریں، ان کی گردنیں اتار کے رکھ دیں. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں خون سے رنگی جائیں گی، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، مجھے شہادت قبول ہے. وہ بلوائی پیچھے کی طرف سے آئے اور آ کر کے چھت پھاڑ کر ان کے کمرے میں گئے. آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ کی زوجہ کے سامنے ان کو شہید کیا گیا. آپ کے کچھ خون کے قطرے قرآن مجید پر بھی گرے، کچھ خون کے قطرے قرآن مجید کی طرف گرے، اوپر بھی گرے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ وہ حضور کے صحابہ تھے کہ مرتے دم تک. چلیں حضرت مولا حسین کی بات کر لیتے ہیں. نیزے پر سر ہے اور زبان پر قرآن چل رہا ہے، اور ادھر آپ کے خالو کا یہ عالم ہے کہ ادھر سر کٹنے کو قریب ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے. ہمیں بھی چاہیے نا، نہیں ارادہ سبحان اللہ ذرا مٹھی کرے کرو. تو آپ کو شہید کیا گیا. اب آپ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف کے یہ لفظ ہیں، جو حضرات حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں، یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ حضور کی بات ہے. ترمذی شریف میں یہ آپ کو لفظ ملیں گے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب میرا کوئی امتی فوت ہو تو مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ بڑے شوق سے پڑھاؤں گا. ایک جنازہ رکھا گیا. حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ ایک جنازہ آیا تو آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں. حضور آتے آتے رستے میں رک گئے، آپ آئندہ جنازہ نہیں پڑھنا. اتنی بڑی بات کر دی کہ آپ آئندہ جنازہ. حضور مسلمان ہیں،
حضور نے کپڑا اٹھایا واپس کر دیا. حضرت عمر پاک کو کہنے لگے اے او بندہ ہے جڑے میرے عثمان نال بغض رکھدا سی, ہم اس کا جنازہ. حضور نے کچھ جنازے نہیں پڑھے, بڑی تفصیل کے ساتھ, بڑے لوگوں کی لسٹ ہے اس میں. حضور نے کچھ جنازے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو دیکھو مرنا, دیکھو نا مسلمان تھے ہیں نا جی, وہ بھی مسلمان تھے لیکن حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے تھے. اب یہ تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے, تو جو پہلے 2 خلیفوں سے بغض رکھے ان کا جنازہ بھی جائز نہیں. ہاں جی, یہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرنے والے کا بھی جنازہ جائز, اور جو اہل بیت کا گستاخ ہو اس کے ساتھ پھر دوستی رکھنا بھی. ہمیں میٹھی میٹھی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں, دیکھو نا انسان تھے نا جی, کلمہ گو تھے بھی ٹھیک ہے کلمہ گو تھے, وہ 360 منافق بھی کلمہ گو تھے, تو حضور نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا. نہیں, وہ حضور گئے تو تھے نا, حضور گئے تھے تو کس انداز میں گئے تھے؟ اصلاح امت کے لیے کہ جو میرے صحابہ کا, جو میری اہل بیت کا گستاخ ہوگا اپنا جنازہ نہیں پڑھنا. میں اپنا سارا مضمون ایک ہی لائن میں سمیٹتا ہوں. حضور کہ یہ پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان, وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. حضور کے 2 نور ان کے گھر میں تھے. پھر آپ کو ذو الحجرین بھی کہا جاتا ہے. آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی, ذو الحجرتین, ایک دفعہ حضور کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ایک دفعہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی. آپ اولون و سابقون میں سے ہیں, آپ پہلے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں. آپ عشرہ مبشرہ بھی ہیں. نہیں یقین تو پیچھے نام لکھا چلو ہوں تو سبحان اللہ کہہ دیں. یہ عشرہ مبشرہ صحابی کے نام لکھے ہوئے جناب. تیسرا نام جناب حضرت عثمان غنی کا لکھا ہے جناب. آپ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں. ہماری مسجد میں 2 دفعہ ان کا نام لکھا ہے, ایک اے لکھا ہے تو ایک اے لکھا ہے. اللہ کرے ہماری دل کی تختیوں میں بھی لکھا جائے. اس کے بعد آپ تیسرے خلیفہ ہیں. خلافت راشدہ آپ کے پاس تھی, آپ تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا, پھر آپ نے ان کو نسخوں کی شکل اختیار کی اور مختلف علاقوں میں آپ نے بھیجا. آپ ناشر قرآن بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں, اور قرآن پڑھنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. حافظ ہونے کے باوجود اب دیکھ کے پڑھتے اور انگلی رکھ کے پڑھتے کہ کل کو یہ انگلی بھی گواہی دے گی کہ یہ قرآن مجید پر رکھ کے میں نے پڑھی ہے, وہ حرف بھی گواہی دیں گے. تو یہ سعادت آپ کو دی گئی. آپ سخی بھی تھے, آپ شرم و حیا والے بھی تھے, آپ شہید بھی تھے. یہ سارے وصف تھے. اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل کریں اور ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.